میرے ساتھ آج مہمان ہیں ضیاء الحق کے فرزند اعجاز الحق صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کیا عمران خان کے خلاف سازش ہوئی ہے؟ امریکہ نے سازش تو ضرور کی، پہلی مرتبہ نہیں کی. عمران خان کی جمہوری حکومت کو غیر جمہوری طریقے سے ہٹایا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں سے سازش ہو رہی تھی. عمران خان نے یہ کہا کہ جی ہم کسی کے غلام ہیں. رشیا گیا ہے، کون سا بڑا کوئی ایسا کر دیا کارنامہ کہ حکومت سے ہی نکال دیں اس کو. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میرا نام بلال عباسی ہے. میرے ساتھ آج مہمان ہیں پاکستان مسلم لیگ زیڈ کے رہنما، سابق آرمی چیف اور سابق صدر ضیاء الحق کے فرزند اعجاز الحق صاحب. ابھی ماضی قریب میں عمران خان سے بھی بارہا ملاقاتیں کر چکے ہیں، ایک نہیں بہت ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں. ان سے پوچھتے ہیں 9 اپریل کا دن، ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور کیا عمران خان کے خلاف سازش ہوئی ہے یا وہ ایک بیانیہ بنا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر، گیو اے پریشیس ٹائم. عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی، جب وزارت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. عمران خان کیا کہتے ہیں، کیا واقعی ان کے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے؟ جب وہ وزیر اعظم تھے تو میں 3.5 سال تک ان سے ملا نہیں تھا. ان کے جب آخری ایام تھے، یعنی جب پتہ تھا کہ مداخلت اور سازش ہو رہی ہے، سازش کہہ لیں مداخلت کہہ لیں ایک ہی بات ہے، تو تب میری 5 اپریل کو ملاقات ہوئی تھی. اور میں اسی وجہ سے گیا تھا کہ مجھے معلوم تھا کہ جو سازش ہو رہی ہے، ایک طرف عمران خان ہے جو اس وقت اپنی مقبولیت کھو چکے تھے، اور دوسری طرف وہ ٹولہ تھا جو غیر مقبول ہونے کے ساتھ ساتھ اس ملک کے اندر مطلب کرپشن کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے بہت بدنام، یعنی اس قسم کے ان کو لانا ہی میں سمجھتا تھا کہ ایک بہت بڑا سازش ہے اس ملک کے ساتھ. لیکن کیونکہ یہ معلوم ہو گیا تھا تو میں نے کہا کہ کسی طرح سے جو ان کے معاملات خراب ہوئے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ عمران خان کی جمہوری حکومت کو غیر جمہوری طریقے سے ہٹایا گیا. غیر جمہوری ان دا سینس کہ ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ کس طرح سے یہ معاملات چل رہے ہیں. ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ ایک مراسلہ آیا ہے. ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ سندھ ہاؤس جو ہے وہ کرپشن کا گڑھ بنا ہوا ہے، خرید و فروخت کا گڑھ بنا ہوا ہے. اس کے باوجود اگر آپ اس کو روکنے کے بجائے اس کو فری ہینڈ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں سے سازش ہو رہی تھی. لیکن امریکہ نے سازش تو ضرور کی، مداخلت بھی کی، پہلی مرتبہ نہیں کی، تیسری چوتھی مرتبہ کی. پہلی مرتبہ 1988 میں مداخلت ہوئی تھی جب جنرل ضیاء الحق شہید ہوئے، تو الیکشن ملک میں ہونے تھے. خیر وہ ایک نئے ضیاء الحق نے جنم لیا، ان کے جنازے کے بعد ایک بڑی مقبولیت ہو گئی. مقصد میرا یہ کہنے کا ہے کہ جب الیکشن ہوئے 88 کے تو اس وقت اکثریت کسی کے پاس نہیں تھی. لیکن امریکی صدر رونلڈ ریگن نے خط لکھا غلام حسن خان کو، اور اس خط میں انہوں نے کہا کہ میں اب وی لک فارورڈ، یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ محترمہ بے نظیر وزیر اعظم بنے پاکستان کی، اور ہم ان کو دعوت دینا چاہتے ہیں واشنگٹن کے لیے. یہ پہلی مداخلت تھی پاکستان کی تاریخ میں، جس کے بعد مرکز میں حکومت پاکستان تو اس وقت کی نہیں تھی، لیکن اس وقت کے صدر مجبور ہو گئی کہ بے نظیر کو یہاں لے کر آئیں. لیکن اس کو بیلنس کرنے کے لیے پنجاب میں جہاں پر آئی جی آئی کی اکثریت نہیں تھی، ان کو وہاں تانے بانے باندھ کر ان کو وہاں حکومت بنا دی تاکہ چیک اینڈ بیلنسز رہیں. صاحب خان صاحب نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دے دیا تھا، سر انجام دے دیا کہ ان کے خلاف سازش ہوئی؟ ضیاء الحق صاحب اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب پھانسی پر چڑھ گئے، انہوں نے تو کچھ کیا تھا ملک کے لیے. خان صاحب نے ایسا کون سا کام کیا کہ ان کے خلاف سازش ہوگی؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے، ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام شروع ضرور کیا تھا، کچھ اس کی تشہیر بھی کی تھی، لیکن وہ ابھی ان مراحل میں تھا جہاں پہ نہ ہونے کے برابر تھا. عمران خان نے یہ کہا کہ جی ہم کسی کے غلام ہیں، ہم کیوں یوکرین کو کنڈیم کریں، ہم کیوں نہ رشیا جائیں، ہم کیوں نہ چائنا کے ساتھ سی پیک جو ہے وہ کریں. رشیا گیا ہے، کون سا بڑا کوئی ایسا کر دیا کارنامہ کہ حکومت سے ہی نکال دیں اس کو. ہندوستان نے یوکرین کو کنڈیم نہیں کیا. ہندوستان رشیا کے ساتھ آج بھی تجارت کر رہا ہے، آج بھی ان کے اسلحہ لے رہا ہے، ان سے بات چیت کر رہا ہے. ایران پہ سینکشنز لگیں، پاکستان نے اپنی گیس پائپ لائن بند کر دی. امریکہ ہندوستان جو ہے چابہار کا پورٹ بنا رہا تھا، وہ وہاں سے گیس بھی لینے کی کوشش کر رہا تھا، وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کر رہا تھا. تو ہمیں کیسے آپ نے ایک بنانا ریپبلک بنا دیا ہے کہ آپ کہیں جی وہ یہ کام نہیں کرنا، سی پیک نہیں کرنا، ہم سی پیک سے ریورس مار دیں. آپ کہیں جی کہ
فلانی چیز کو کنڈیم کرو، ہم بیٹھ کے کنڈیم کر رہے ہو. بھائی ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ہم عمران خان صاحب رشیا گئے تھے، ایک اچھی پیوٹن کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، پٹرول بھی دینے کا اس نے کہا، گندم بھی دینے کا کہا. اسے کہا گیا کہ تم یوکرین کو کنڈیم کرو. اس نے کہا یار میں کنڈیم نہیں کر سکتا، میں کسی کی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتا، میں آپ کی صلح کروا سکتا ہوں کیونکہ میرے ہی پوٹن کے ساتھ تعلقات ہیں، میں جا کے اسے بات آپ کی پہنچا سکتا ہوں. لیکن نہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ. پھر دوسری بات، سب سے بڑی بات جو تھی کہ امریکہ نے ایک یو ٹرن لیا ہے کہ تعلقات ہندوستان کے ساتھ بڑھائے انہوں نے. اب میں آپ کو جو پوائنٹ بتانے لگا ہوں اس کو آپ بھی اور آپ کے ناظرین بھی غور سے سنیں. اس یو ٹرن کے بعد امریکہ نے نیوکلیئر مطلب کہ جو 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 انرجی کے لیے ہے معاہدہ کیا انڈیا کے ساتھ. اس کے بعد انہوں نے سیکیورٹی کا معاہدہ کیا انڈیا کے ساتھ. کیا کہ نہیں کیا؟ پاکستان جس کے ساتھ 72 سال کے سے تعلقات تھے، جس کے لیے چھٹا بحری بیڑا آتے آتے 1971 میں ملک 2 لخت ہو گیا، اس کو پیچھے چھوڑ دیا اور کہا. اب امریکہ کیا کہہ رہا ہے جو خان صاحب نہیں مان رہے تھے؟ ایک طرف کشمیر کے اندر ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے، دوسری طرف ہمیں کہتے ہیں جی ان کے ساتھ تعلقات کریں. آتے ہی پہلا کام انہوں نے کیا کہ جو کامرس اٹیچی ہوتا ہے تجارت کا، اس کو تعینات کیا انڈیا کے اندر. انڈیا کو جو اس کی خواہش ہے، اور وہی ہمارے پاس ایک ٹرمپ کارڈ ہے جس کو اگر ہم نے دے دیا تو اس کا مطلب پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کو کمپرومائز کر لیں گے اور کشمیر کا مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا. وہ ہندوستان تجارت کے لیے راستہ مانگ رہا ہے واگا سے لے کے طورخان تک. ابھی تو میاں نواز شریف سب سے سخت دشمن ہے مرحوم ضیاء الحق کی. کیا وجہ ہے؟ پرورش بھی کی، سیاست بھی سکھائی، اور پھر اگینسٹ جانا، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نہ صرف پرورش کی بلکہ اپنی عمر بھی ان کو لگانے کی کیا. اور میں نہیں کہتا کہ نواز شریف جنرل ضیاء الحق کا مخالف ہے. نواز شریف کے ذہن میں فوج کے خلاف ایک غصہ، ایک بدلے کی آگ. وہ 99 کے بعد جب مشرف کا کو ہوا تھا اور جب یہ اس کا جہاز اغوا کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے، اس کے بعد سے ان کا ایک فوج کے خلاف ایک رویہ پیدا ہوا ان کے اندر، جس کی وجہ سے انہوں نے پہلا وزیر اعظم 3 دفعہ جو بنا ہے، اس نے کھڑے ہو کر جلسوں کے اندر نام لے کر پاکستان کے آرمی چیف کا، پاکستان کے DGI کا جو باتیں انہوں نے کی، میرا خیال ہے کہ ہمارا دشمن بھی ہماری فوج کے بارے میں جرت نہیں رکھتا کہ ایسی بات کرے گا. صاحب مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب 3 سال 3.5 سال اقتدار میں رہے، معیشت آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، مہنگائی عروج پر ہے، IMF کے ہاتھوں میں ہے سب کچھ، جو وہ کہتے ہیں وہ ہمارا ملک اس پر چلتا ہے. خان صاحب کیا کہتے ہیں میں آ کے ملک میں واپسی کیا کر لوں گا جو وہ خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ کیسے معیشت کو سنبھالیں گے؟ ان کے پاس تو ٹیم نہیں ہے، ان کے پاس خرچہ کرنے والے جہانگیر ترین اور علیم خان چلے گئے ہیں. خرچہ کرنے والے ادھر چلے گئے نا. اب خرچہ ہی کرنے والے ہیں جو خراب کرتے ہیں آپ کو. وہ آج ادھر تھے خان صاحب کے ساتھ تھے، آج وہ حمزہ کے ساتھ ہیں یا نواز شریف کے ساتھ ہیں. تو یہ خرچے والے ہی ہیں جس کی وجہ سے یہ ملک اس وقت اتنی تباہی کی دانے پر کھڑا ہو گیا. آپ نے کہا کہ مہنگائی تھی، بے روزگاری تھی، کرونا تھا، بہت سی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ملک میں مشکلات تھیں. میں نے نہیں کہا خان صاحب نے کوئی 30 مار خان ہے اور انہوں نے بہت بڑا کمال کر دیا. ان کی ٹیم بھی اچھی نہیں تھی، چند لوگوں کے علاوہ سارے مانگے تانگے کے رکھے ہوئے تھے. ایسے بھی لوگ تھے جن کو خان صاحب زندگی بھر جانتے ہی نہیں تھے، وہ آگے وزیر بن گئے. محیط یوسف کون تھا؟ نیشنل سیکورٹی کا ایڈوائزر تھا. یہ دوسرا جو ان کا نیب کا بنا ہوا تھا ایڈوائزر، مجھے نہیں پتا کہاں سے آیا تھا اور خان صاحب کے کیا تعلقات تھے، اس کو کون لے کر آیا پاکستان. لیکن ایک ہفتے کے اندر اندر جو بڑے 30 مار خان بن رہے تھے، پوری پاکستان کی جماعتیں اکٹھی ہوئی بھی تھیں. روپیہ جناب 15% ڈی ویلیو ہو گیا، اسٹاک مارکیٹ تباہ ہو گئی ہے، زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ ختم ہو گئے. اگر اتنے ہی بڑے یہ آئے تھے IMF کے اور امریکہ کے کندھوں میں بیٹھ کر، تو ان کے آنے کے بعد تو اگر لوگوں کا ہوتا اطمینان ہوتا ہے ان میں، تو اسٹاک مارکیٹ 1000 پوائنٹ اوپر جانی تھی اور روپیہ جو 160 پہ آتا. کو آپ $1 بلین لینے کے لیے گھٹنے ٹیکتے ہیں، یا $3 ارب سعودی عربیہ سے UAE سے لینے کے لیے گھٹنے ٹیکتے ہیں. آپ اپنے اوورسیز پاکستانیز کو انسینٹیو دیں. 14% پہ آپ اپنے بانڈ جو دے رہے ہیں، 2% آپ اوورسیز پاکستانیز کو کہیں کہ بھائی 2% تمہیں زیادہ دیں گے، پیسے بھیجو پاکستان میں. میں سمجھتا ہوں آپ کو کسی کی محتاجی نہیں. لیکن وہ چاہتے ہیں کہ آپ محتاج رہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھٹنے ٹیکیں. وہ پاکستان کو، میری بات آج سن لیں غور سے، مذاق نہیں ہو رہا پاکستان کے ساتھ. آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں
ڈی ملٹرائز کر رہے ہیں, ڈی نیوکلرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ڈی اسلامائز کریں گے پاکستان کو. یہ ان کا ایجنڈا ہے, اس پہ ہم چل نکلیں. اور یہ امریکن تھنک ٹینکس جو ہے آج وہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرو, پاکستان کو چائنا سے دور کرو. پاکستان یہ ایک سپر پاور جو ہے, یہ چائنا بن رہا ہے وہاں پر. آج ان کے پاس جتنا پیسہ ہے اتنا میرے خیال میں امریکہ کے پاس اس سے ایک کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو ڈالر چھاپ چھاپ کے کر رہے ہیں نا. آج ڈالر سے لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں رشین روبلز میں, آج ڈالر سے کنورٹ ہو رہے ہیں چائنیز کرنسی میں. تو امریکہ کو تو فکر پڑی ہوئی ہے کہ وہ اس کی جو چودراہٹ تھی, جو ایک واحد سپر پاور تھی اکنامکلی, اب وہ بہت پیچھے رہ گیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں, ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ ہمارا دوست بنے, ہم چاہتے ہیں لیکن ہمیں وہ اہمیت دے جو ہماری اہمیت ہے.